نیو یارک شہر کا میئر الیکشن اور ایک ہی پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کے دو بڑے نام اینڈریو کومو اور زہران مدنی ایک دوسرے کے خلاف. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے ایک ہی ٹیم کے لوگ آپس میں کیوں؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق یہ امریکی سیاست میں خاص کر نیو یارک جیسی جگہوں پر اتنا بھی عجیب نہیں. اچھا، جی اس کا تعلق ہے ایک چیز سے جسے کہتے ہیں پرائمری الیکشن. پرائمری الیکشن یعنی یہ عام الیکشن نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ سمجھیں کہ پارٹی کے اندر کا اپنا الیکشن ہوتا ہے. اوہ ٹھیک ہے، تو کومو اور مدنی دونوں ڈیموکریٹ وہ اصل میں پارٹی کے اندر مقابلہ کر رہے تھے. بالکل، وہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے لڑ رہے تھے کہ پارٹی کی طرف سے یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے فائنل میئر الیکشن میں کون کھڑا ہوگا. یعنی کہ پارٹی کا جھنڈا کون اٹھائے گا اصل الیکشن میں، یہ بات ہے. جی، اور نیو یارک جیسی جگہ پر جہاں ڈیموکریٹس کا بہت زیادہ اثر ہے، یہ پرائمری جیتنا اکثر اصل الیکشن جیتنے جیسا ہی سمجھا جاتا ہے. اچھا، تو اصل کھیل تو پرائمری میں ہی ہو جاتا ہے. کافی حد تک. اسی لیے پارٹی کے اندر یہ مقابلہ اتنا اہم تھا. یہ پارٹی کے ممبرز کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنا نمائندہ چنیں. اور یہ نمائندے الگ الگ سوچ کی عکاسی بھی کرتے ہوں گے، ہے نا؟ جیسے کومو، وہ تو سابق گورنر تھے، کافی تجربہ کار. جی، معلومات یہی بتاتی ہیں. وہ پارٹی کے زیادہ کہہ لیں قائم یا روایتی دھڑے سے تھے، ایک جانی پہچانی شخصیت. اور مدنی، زہران مدنی، وہ دوسری طرف نوجوان تھے، ریاستی اسمبلی کے رکن تھے، اور ان کا تعلق پارٹی کے زیادہ ترقی پسند یعنی پروگریسو ونگ سے تھا. تو یہ ایک طرح سے پارٹی کے اندر نظریات کا بھی ٹکراؤ تھا، پرانا بمقابلہ نیا یا روایتی بمقابلہ ترقی پسند. بالکل، ایسے سمجھیں کہ پارٹی کے اندر جو مختلف سوچ رکھنے والے گروہ ہیں، یہ ان کا مقابلہ تھا. مدنی کی اپیل نوجوانوں اور زیادہ لبرل ووٹرز میں تھی. تو اس اندرونی مقابلے میں پھر ہوا کیا؟ جیتا کون؟ جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق زہران مدنی یہ پرائمری جیت گئے. اوہ، تو کومو ہار گئے؟ جی، کومو نے شکست تسلیم کر لی، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ بات ہے. وہ کیا؟ نیو یارک کے قانونوں کے مطابق اگر آپ پرائمری ہار بھی جائیں تو آپ کے پاس راستے بند نہیں ہوتے. اچھا، مطلب آپ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہو سکتے ہیں یا کوئی چھوٹی تیسری پارٹی بنا کر الیکشن لڑ سکتے ہیں. اوہ واو، تو کومو نے ایسا کرنے کا سوچا؟ اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے اس آپشن پر غور ضرور کیا تھا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ہی پارٹی کے دو لوگ لڑ رہے ہیں، وہ اصل میں پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کی جنگ تھی پرائمری الیکشن میں. بالکل صحیح. یہ امریکن انتخابی نظام کا، خاص کر پرائمری سسٹم کا ایک حصہ ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے بلکہ سسٹم کا حصہ ہے. جی، سسٹم کا حصہ ہے، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتا ہے. جی، کیا سوال؟ یہ جو پرائمری سسٹم ہے، جو پارٹی کے اندر ہی مختلف آوازوں کو، جیسے یہاں روایتی اور ترقی پسند سوچ کو، آپس میں مقابلے کا موقع دیتا ہے. ہاں، یہ فائنل الیکشن میں ووٹر کے سامنے جو امیدوار آتے ہیں ان پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ مضبوط، زیادہ نمائندہ امیدوار سامنے آتے ہیں، یا پھر پارٹی کے اندر کی تقسیم اور گہری ہو جاتی ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے کہ اس اندرونی مقابلے کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے، ووٹر کے لیے اور پارٹی کے لیے بھی. بالکل، یہ وہ نقطہ ہے جو اس سارے معاملے پر غور کرنے سے ذہن میں آتا ہے.